الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثیابک فطہر صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا علیم علمنی رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ پچھلے لیکچر میں غسل کے متعلق احکامات چل رہے تھے۔ عید سے پہلے کلاس نہیں ہو سکی تھی کچھ مصروفیات کی وجہ سے، تو اس سے پہلے ہم نے جو ابھی تک پڑھا ہے وہ شروع میں تو فقہ کے حوالے سے کچھ تعارفی گفتگو تھی، پھر اس کے بعد وضو کے احکامات، نواقض وضو، پھر اس کے وضو کے کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل، جو پھر مسنون وضو کا طریقہ، پھر اسی طرح غسل کے موجبات، غسل کے فرائض، غسل کا طریقہ کار مسنون، اور اس کے حوالے سے کچھ چند جو احکامات تھے اور اس کے حوالے سے کچھ جو مسائل وغیرہ تھے ان کے متعلق گفتگو ہوئی ہے پچھلے لیکچرز میں۔ تو ابھی تک ہم نے یہ جو ہے نا ٹاپکس کور کیے ہیں۔ تو مفتی صاحب کی آج بھی کچھ مصروفیت تھی، انہوں نے حکم کیا تھا کہ کچھ آج آپ کو سرپرائز بھی دینے ہیں، اسائنمنٹس بھی دینی ہیں، جو چیزیں ابھی ڈسکس کی ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگوں نے اپنے کچھ نوٹس بنائے ہوں گے، یا اپنے کچھ جو یہاں پہ کلاس میں بیٹھ کے سنا یا پرانے لیکچرز میں بھی ہمارے پاس اپلوڈیڈ موجود ہوں گے، ان میں سے بھی سن سکتے ہیں۔ آپ کو ایک دو دن کے اندر اندر ان تینوں لیکچرز کے متعلق آپ کو اسائنمنٹس مل جائیں گی، اپلوڈ کر دی جائیں گی آن لائن، وہاں پہ آپ اپنی اسائنمنٹس کو حل کر سکیں گے۔ تو مشورہ ہوا تھا اس حوالے سے کہ فزیکلی کلاس میں کر دیا جائے اس کو، لیکن کلاس کی کچھ تعداد کی سچویشن دیکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آن لائن والے پھر اس سے محروم رہ جائیں گے، تو آپ اپنا پریپریشن اس کے حوالے سے کر لیجئے گا۔ آج کل میں آپ کی اسائنمنٹس اپلوڈ ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو مزید ہم اب غسل کے احکامات مکمل کر چکے تھے، ابھی ہم نے جو ہے نا اگلا جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ نجاست سے متعلق پڑھنا ہے۔ اب یہ چیزیں فرض، واجب یہ کب ہوتی ہیں، اس کا تعلق ہوتا ہے نجاست کے ساتھ۔ وضو کرنا کس صورت میں ضروری ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ نجاست کی کس قسم میں آتا ہے جب انسان اس حالت میں ہوتا ہے، اور اسی طرح غسل کرنا کب ضروری اور واجب ہوتا ہے اور انسان اس حالت میں نجاست کی وہ کون سی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ اس کے حوالے سے ابھی ایک آیت مبارکہ بھی میں نے قرآن مجید سے جو ابھی پڑھی، قرآن مجید میں بھی سورۃ المدثر میں فرمایا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے۔ تو یہ پاکیزگی اختیار کرنے کا باقاعدہ طور پر حکم دیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم ہے قرآن مجید میں۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب دیکھیں مسلمان کی عبادت کا سارا دائرہ کار جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نماز پر، کیونکہ باقی تمام جو فرائض ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں، حج جو ہے وہ ایک اسپیسیفک سیزن میں اور مخصوص لوگوں پر فرض ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی جو صاحب نصاب ہوگا اسی پر ضروری ہوگی، فرض ہوگی۔ تو یہ دو فرائض ہو گئے کنڈیشنل۔ اس کے بعد آ جاتا ہے روزے کا حکم، وہ سال میں ایک دفعہ ہے، وہ اس مخصوص مہینے میں ہے، ایک منتھ ہے جو فرض روزوں کا ہے، نفلی رکھے جا سکتے ہیں، فرض روزے کا ایک ہی مہینہ ہوتا ہے۔ تو گویا مسلمان کی عبادت جو ہے، وہ جو بدنی عبادت خاص طور پر، اس کا زیادہ تر جو ہے نا حصہ وہ نماز کی ہی صورت میں ہے۔ تو گویا زیادہ تر مسلمان کی عبادتوں میں نماز کا شمار ہوتا ہے،
ویسے تو 24 گھنٹے کی زندگی مسلمان کی عبادت ہے، لیکن جو فرض درجے کی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی وہ نماز ہے، اور اس نماز کا ہمارا جو ہے نا فرائض میں سے میجر حصہ ہے۔ تو یہ فرائض کے حوالے سے اب نماز کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر پاکیزگی کے کوئی نماز قبول نہیں فرماتے۔ تو گویا پاکیزگی حاصل کرنا، اس کو سیکھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق پاکیزگی کو حاصل کرنا یہ ہم پر اسی طرح ضروری ہے جس طرح سے نماز ضروری ہے، کیونکہ نماز کا پری ریکوزٹ ہے وضو، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو پھر اسی طرح وضو کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک تو حکم بھی ہے، اور اسی طرح ہماری عبادات بھی تبھی جو ہے نا وہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکتی ہیں، قابل قبول بھی تبھی ہوں گی جب پاکیزگی حاصل کی جائے گی۔ تو اسی طرح کتاب الطہارت میں اس باب کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، جو نجاست کے حوالے سے احکامات ہیں۔ تو دو چیزوں کے حوالے سے ہم اس میں گفتگو کریں گے کہ نجاست کی تعریف اور اس کی اقسام، اور دوسری چیز وہ چیزیں جو بذات خود پاک ہوتی ہیں مگر نجاست لگنے سے ناپاک ہو جاتی ہیں، ان کے پاک کرنے کا طریقہ کار۔ اب ہماری باڈی پاک ہو، کوئی چیز لگ جانے سے، ہمارے کپڑے پاک ہو، کوئی چیز لگ جانے سے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو دھونے کا، اس کو پاکیزہ کرنے کا، اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہم اس ضمن میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو نجاست کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ نجاست کس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے نجس اسی سے نکلی ہے۔ تو نجاست کس کو کہتے ہیں کہ بدن، کپڑے وغیرہ کا ایسی حالت میں ہونا، یا کسی بھی چیز کا بھی، جگہ کا بھی، قالین ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، تو ان چیزوں کا کسی ایسی حالت میں ہونا کہ شریعت اسے گندہ خیال کرے اور اس کو پاک کرنے کا شریعت حکم بھی دے۔ کپڑے، بدن یا کسی بھی چیز، جگہ کا ایسی حالت میں ہونا کہ جس کو شریعت گندہ خیال کرے اور پھر اس کو صاف اور پاک کرنے کا حکم بھی دے، اس کو نجاست کہتے ہیں۔ تو گویا نجاست کی تعریف یہ ہو گئی گندگی، وہ کپڑوں پر لگ جائے، بدن پر لگ جائے، لیکن یہ گندگی وہ ہوگی جس کو شریعت کنسیڈر کریے۔ اب نجاست کی ہم اقسام پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی چیز نجس کنسیڈر ہوگی، کون سی چیز نجاست کی کیٹیگری میں آئے گی۔ تو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو دو اقسام ہیں نجاست کی۔ پہلی قسم ہے اس میں نجاست حکمیہ، الفاظ سے ہی واضح ہے کہ اس کے حوالے سے جو ہے نا حکم دیا جائے گا، اس حکم کی بنیاد پر اس کو نجاست کہا جا رہا ہوگا، اور اسی طرح اس کو نجاست کنسیڈر کرتے ہوئے اس سے پاکیزگی حاصل کرنے کا بھی حکم دیا جائے گا۔ تو پہلے اس میں قسم ہوگی نجاست حکمیہ، اور دوسری ہے نجاست حقیقیہ۔ نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ۔ تو نجاست حکمیہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ نام سے بھی واضح ہے، اس میں حکم کا تذکرہ ہے، شریعت کا حکم ہوگا۔ اب نجاست حکمیہ یہ کیا ہے کہ انسان، اس کا تعلق ہے انسان کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ نہیں۔ انسان پر ایسی حالت کا طاری ہو جانا جس کے ہوتے ہوئے اس کا نماز ادا کرنا درست نہ ہو، اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی حالت انسان پر طاری ہو کہ جس کے ہوتے ہوئے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز ادا نہیں کر سکتا، نماز ادا کرنا اس کا صحیح نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں نجاست حکمیہ۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ یہ وضو کرے گا تو پھر نماز ادا کر سکے گا۔ عام طور پر ہم لوگ چلتے پھرتے ہوں، وضو کے بغیر بھی ہوں تو ہم پاک ہوتے ہیں، لیکن وہ حالت ہوتی ہے حدث۔ اس کو نجاست حکمیہ کا دوسرا نام بھی سن لیجئے، نجاست حکمیہ کو کہتے ہیں حدث، ہا دال سا، حدث۔ تو یہ حدث کی بھی دو قسمیں ہیں، نجاست حکمیہ یا حدث کی دو قسمیں ہیں۔ اس میں پہلی چیز آئے گی حدث اکبر اور دوسری حدث اصغر۔ تو عام طور پر بے وضو جو شخص ہوگا وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ پاک ضرور ہے لیکن وہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔
اس کو حدث اصغر کہا جائے گا۔ تو حدث اصغر ایسی حالت کہ جس کے طاری ہونے پر صرف وضو کرنا ضروری ہوگا، غسل نہیں، ایسی حالت اس کو حدث اصغر کہتے ہیں کہ جس میں وضو کرنے سے ہی انسان پاک ہو جائے گا اور اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اس میں ہم جو ٹاپک پڑھ کے آ چکے ہیں نواقضات وضو، وضو کے ٹوٹنے والے جو عوامر ہیں، ان میں جو چیزیں ہم نے پڑھی وہ وضو توڑ دینے والی ہیں، اس کے بعد ہمیں وضو کر کے ہی نماز پڑھنا ہوگی۔ وضو کریں گے تو ہم ایسی پاکی حاصل کر سکیں گے کہ ہم نماز ادا کر سکیں۔ اچھا، اس حالت میں زبانی تلاوت کرنا جائز ہوگا۔ حدث اصغر کی حالت میں زبانی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جیسے مفتی صاحب نے بھی مسئلہ بھی بتایا تھا کہ موبائل پر بھی، موبائل کی اسکرین پر قرآن مجید کا جو عکس ہوتا ہے اس کو بھی کھول کر ہم تلاوت کر سکتے ہیں وضو کی حالت کے بغیر۔ حدث اصغر کی حالت میں ہم زبانی بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور موبائل سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو چھونے کے لیے ایک خاص ہے مثلاً کنڈیشن جو لگائی گئی ہے کہ جو قرآن مجید کے حکم کے تحت لا یمسہ الا المطہرون، تو یہ پاک ہونا قرآن مجید کو چھونے کے لیے ضروری ہوگا۔ تو قرآن مجید کو زبانی پڑھنا یا اس کو موبائل وغیرہ یا کسی اور ڈیجیٹل فارم میں اس کو پڑھ لینا حدث اصغر کی صورت میں اس کی اجازت ہوگی۔ اور حدث اصغر نوٹ کر لیجئے گا کہ وضو کرنے سے انسان حدث اصغر میں ایسی حالت میں چلا جائے گا کہ وہ نماز ادا کر سکے، اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح حدث اکبر جو ہے وہ ہے انسان پر ایسی حالت کا طاری ہو جانا کہ جس میں اس پر غسل کرنا واجب ہو جائے، حدث اصغر میں آ جائے گا، یعنی کہ وہ اس کی مثالیں بھی یہاں پر دی ہوئی ہیں کہ اس حالت میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی آدمی جنبی ہو، حالت جنابت میں ہو، یا عورت کی صورت میں وہ حیض یا نفاس کی صورتیں ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں، تو ان صورتوں میں جب تک غسل نہیں کر لیا جائے گا تو انسان پاک نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں حدث اکبر۔ اکبر آپ نے سنا، اکبر کہتے ہیں بڑی چیز کو، اصغر چھوٹی کو کہتے ہیں۔ آپ تھوڑی بہت عربی بھی جانتے ہوں گے اب، تو اصغر آپ نے اسی سے یاد رکھ لینا ہے۔ اصغر چھوٹی چیز کو کہتے ہیں، تو اس میں چھوٹی نجاست ہے کہ جس کو وضو کرنے سے ہی ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ حدث اکبر ہوگی بڑی نجاست کہ جس میں غسل کرنا واجب ہوگا، غسل کرنا ضروری ہوگا پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو وضو اور غسل دونوں چیزیں ہم بنیادی طور پر پڑھ چکے ہیں کہ جو حدث اصغر اور حدث اکبر کو دور کرنے کے لیے، اس میں پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ جو چیزیں ضروری ہیں، وضو کی حالت ہو یا وہ غسل کی حالت ہو، تو دونوں صورتوں میں ہم پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے وضو کا طریقہ بھی پڑھ لیا ہوا ہے، مسنون طریقہ بھی پڑھ لیا، اسی طرح ہم نے غسل کا طریقہ بھی، اس کے فرائض بھی پڑھ لیے اور اس کا مسنون طریقہ بھی پڑھ لیا ہوا ہے۔ تو حدث اصغر اور حدث اکبر ان دونوں صورتوں میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اب ہماری کلاس والوں کو علم ہوگا۔ تو یہ دو صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، یہ پڑھی ہیں ہم نے نجاست حکمیہ کی۔ دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے نجاست حقیقیہ۔ اب وہ جیسے حقیقی ریئل سے ہے، وہ حقیقتاً نجاست ایسی ہوگی، یہ ایسی نجاست ہے کہ جو انٹینجیبل ہوگی نا، تو وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا کہ یہ وضو اس کا کرنے والا ہے یا اس پر غسل واجب ہے، یہ بندہ دیکھ کر اسیس نہیں کر سکتا۔ لیکن جو نجاست حقیقیہ ہوگی یہ کسی نہ کسی کپڑے پر ہوگی، بدن پر ہوگی، کسی چیز کو لگنے والی چیز ہوگی، تو یہ نجاست حقیقیہ کی صورتیں ہوں گی۔ اس میں کون کون سی کیٹیگریز آتی ہیں وہ بھی ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں۔ تو نجاست حقیقیہ کی ڈیفینیشن نوٹ کر لیجئے گا کہ کپڑے، بدن یا کسی اور چیز کو لگنے والی وہ گندگی کہ جس سے صفائی حاصل کرنا اور اسے پاک کرنا، اسے دھونا واجب ہو، اسے نجاست حقیقیہ کہتے ہیں۔ کسی چیز پر گندگی کا لگ جانا۔ پہلی جو نجاست حکمیہ تھی اس کا تعلق انسان کے ساتھ تھا کہ انسان نجاست والی حالت میں ہوتا ہے، گندگی والی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ جو ہے کیٹیگری، اس میں کسی چیز، بدن، کپڑوں، کسی بھی جگہ کو
کسی گندگی کا لگ جانا جس سے وہ نجاست جو ہے نا دھونے کا حکم ثابت ہو جائے کہ اس کو دھوئیں گے، اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا، اس کو صاف کرنا دھونا ضروری ہوگا، تو اس کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں۔ مثلاً اس میں انسان کے بول و براز، پیشاب پخانہ، خون، پیپ، یہ ساری چیزیں جو کہ وضو توڑنے کی کیٹیگری میں بھی آ رہی ہوتی تھیں، اور اسی طرح وہ مثلاً جس طرح سے خون کے نکل جانے سے، پیپ کے نکل جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، نکل کر بہہ جانے سے۔ تو ان چیزوں کے جسم کو لگ جانے سے، کپڑوں کو لگ جانے سے، یا کسی جگہ پر اگر یہ لگ گئی ہے تو اس جگہ کو، جسم کو، کپڑوں کو پاک کرنا ضروری ہوگا، دھو کر پاک کرنا، اور اس میں پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ اس کو کہیں گے نجاست حقیقیہ۔ اس کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ تو وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک چیز ہے جو زیادہ گندی ہے، اس کا حکم، اس کو پاک کرنے کا حکم زیادہ سخت ہوگا، اور ایک ہے خفیف، کہتے ہیں ہلکی کو، ثقیل بھاری کو کہتے ہیں، خفیف کہتے ہیں ہلکی کو۔ تو یہ ایک چیز زیادہ غلیظ، زیادہ گندی ہے، نجاست غلیظہ کہلائے گی، اور اسی طرح ایک نجاست ہلکی کیٹیگری کی ہے، اس میں تعریف میں ہمیں واضح ہو جائے گا یہ، اس کو کہتے ہیں نجاست خفیفہ، جو ہلکی کیٹیگری کی ہے۔ نجاست غلیظہ وہ نجاست جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں کوئی شبہ نہ ہو، یہ نجاست سخت ہوتی ہے اور اس کی معاف مقدار تھوڑی ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں جو معافی کی گنجائش وہ کم ہوتی ہے، اس میں صاف پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہوگا، تھوڑی سی بھی لگ جائے تو پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ مثلا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس نجاست حقیقیہ میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ جو کسی جگہ پر لگ جانے سے وہ جگہ، بدن، کپڑے، کوئی بھی چیز ہو وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو نجاست غلیظہ میں وہ، کیونکہ یہ میجر کیٹیگری ہے، اس میں وہی چیزیں جو زیادہ حرام درجے کی ہیں وہ آ جائیں گی۔ مثلا بہنے والا خون، اس سے بھی وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، کپڑوں پر لگ جائے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، اس کو دھونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح شراب، یہ بذات خود فی نفسی ہی وہ حرام ہے، یہ بھی کسی جگہ پر لگ جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے، جگہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے، حرام چیز ہے، ناپاک چیز ہے۔ اور اسی طرح اس جانور کا پیشاب جس کا گوشت کھانا حرام ہے، جیسے درندے وغیرہ، ان کا یورین جو ہوگا نا وہ بھی نجاست غلیظہ کی کیٹیگری میں آئے گا۔ کتے اور حرام جانوروں کا پخانہ وغیرہ بھی۔ ہاں تو وہ پاکیزگی حاصل کرنا اس میں ضروری ہوگا۔ باقی اس میں جو طریقہ کار وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، ابھی اس کی کیٹیگریز ہم پڑھ لیتے ہیں، اس میں جو تقسیم کی گئی ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو صاف کرنے کا جو طریقہ، اس میں پاکیزگی حاصل کرنے کا حکم، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب سے گزارش کریں گے وہ اگلی کلاس میں پڑھا دیں۔ کیا نکل رہا ہو؟ جی جی، صرف دو ان دونوں میں ایکسیپشن بتائی تھی، ان میں ایکسیپشن بتائی تھی کہ اگر وہ عیدین کی نماز نکل رہی ہے اور اس کے بعد ہم پڑھ نہیں سکتے، اور اسی طرح نماز جنازہ نکل رہی ہے، تو اس میں آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے، کنڈیشن یہ تھی اس وقت کہ ٹائم شارٹ ہے، تو اس وقت آپ پر نہیں، اس میں پھر جو ہے نا وہ پھر فرائض درجے کی چیز نہیں ہوگی نا، تو اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر فرض درجے کی آپ نے کوئی عبادت کرنی ہے تو پھر تو پاکیزگی حاصل کر کے ہی ہوگی۔ تو وہاں پر بھی جو ایکسیپشن تھی وہ اسی صورت میں ہی تھی کیونکہ وہ فرض درجے کی چیزیں نہیں ہیں۔ فرض نماز کے لیے اگر ہم نے حاضر ہونا ہوگا اللہ کے حضور تو پھر ہمیں مکمل پاکیزگی حاصل کر کے ہی حاضر ہونا ہوگا۔ تو ہم نجاست غلیظہ اس کی اقسام پڑھ رہے تھے۔ مردہ جانوروں کا گوشت اور ان کی کھال،
یہ بھی نجاست غلیظہ کی کیٹیگری میں آئے گی. درندوں کا پخانہ اور ان کا لعاب، درندے جو ہیں ان کا پخانہ تو ہم ڈسکس کر چکے، ان کا لعاب بھی ناپاک ہوگا. اور مرغی اور بطخ کی بیٹ وغیرہ یہ بھی نجاست غلیظہ کی کیٹیگری میں آئے گی کہ جہاں لگ جائے گی اس کو دھونا ضروری ہوگا، اور اس کی مقدار بھی تھوڑی بھی لگ جائے گی تو پھر اس کو اس صورت میں بھی دھونا ضروری ہوگا. اور اسی طرح وہی کیٹیگری جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ انسانی بدن سے نکلنے والی ہر وہ چیز کہ جس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیپ ہو گئی، خون ہو گیا، منہ بھر کے قے آنا، زخموں سے نکلنے والا گندا پانی، ان ساری چیزوں کو نجاست غلیظہ کی کیٹیگری میں شمار کیا جائے گا. اور اسی طرح چھوٹے بچے کا خاص طور پر یہ بھی نوٹ کرنا ہے، دودھ پیتے بچے کا جو پیشاب پخانہ وغیرہ ہوگا وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا. اس میں ایک باریکی ہے، وہ انشاءاللہ آگے جا کے ڈسکس کریں گے. تو نجاست غلیظہ کے حوالے سے حکم اور اس کو صاف اور پاک کرنے کا طریقہ کار وہ بعد میں دیکھیں گے. نجاست خفیفہ کو ہم پہلے پڑھ لیں. نجاست خفیفہ وہ نجاست ہوتی ہے جسے یقین سے نجاست کہنا ممکن نہ ہو. ان کی یہ ساری چیزیں جو پہلے ہم نے پڑھی ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ نص قطعی ہمیں قرآن و سنت سے مل رہی ہوگی کہ یہ ناپاک چیزیں ہیں. اب کچھ چیزیں جن کے حوالے سے شبہ موجود ہوگا کہ جن کو ہم کیٹاگوریکلی نہیں کہہ سکتے کہ یہ نجس ہے، ان کو نجاست خفیفہ میں کنسیڈر کریں گے. اب اس میں مثالیں بھی کچھ ہم پڑھیں گے کہ نجاست خفیفہ وہ نجاست ہوتی ہے جسے یقین سے نجاست کہنا ممکن نہ ہو. یعنی کہ ہم یقین سے تبھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل موجود ہو. جیسے ہم نے نجاست غلیظہ میں پڑھا کہ اس کو دلیل سے ثابت کیا جا سکے، وہ نجاست غلیظہ ہے. اور اسی طرح جس کے حوالے سے ہمیں یقین نہ ہو، یقین سے اس کو نجاست کہنا ممکن نہ ہو، کیونکہ کوئی دوسری دلیل ایسی موجود ہوتی ہے جو اس کے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے. ایک موقع پر اس کو نجس قرار دیا گیا لیکن ایک دوسرے موقع پر اس کے پاک ہونے کا ثبوت بھی موجود ہو، تو وہ جہاں پر یہ دونوں طرف سے ہمیں کچھ نہ کچھ دلیل مل رہی ہو تو اس کو جو شبہ کی بنیاد پر، جو یقین کی بنیاد پر نہیں ہوگی، اس کو نجاست خفیفہ کہا جائے گا. یہ نجاست کیونکہ نجاست غلیظہ کے مقابلے میں کم اور ہلکی ہوتی ہے اور اس کی معافی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں. اب اس میں گھوڑے کا پیشاب کیٹیگری ہے، تھوڑی سی سمجھنا تھوڑا سا ہے، اس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی بس ضرورت ہے کہ ہمیں اس کی دلیل پراپر کہیں سے نہیں ملی قرآن و سنت سے کہ گھوڑے کا پیشاب یہ نجاست غلیظہ کی کیٹیگری میں آ رہا ہے، یہ ہمیں دلیل نہیں ملی، تو اس وجہ سے اس کو ہم نے نجاست خفیفہ کی کیٹیگری میں ڈالا. اور حرام پرندے جو ہیں، حرام پرندوں کے حوالے سے ان کی جو بول و براز، ان کی بیٹ وغیرہ، یہ اس کو بھی ہم نجاست خفیفہ کی کیٹیگری میں ڈالیں گے. اس میں کون کون آ جاتے ہیں؟ کوا آ جاتا ہے، باز آ جاتا ہے، گدھ آ جاتا ہے. یہ سارے جو ہیں یہ حرام پرندے ہیں جن کو ہم کھا نہیں سکتے. ہاں جی، بلی کا ایکچولی ہے تو یہ حلال کیٹیگری میں نہیں آ رہی نا، بلی کا حلال تو نہیں ہے نا، لیکن اس کو گھر میں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کا پیشاب پخانہ وہ ہوگا نجاست غلیظہ کی کیٹیگری میں ہی آئے گا. نہیں، کپڑوں کے ساتھ لگنے سے جو ہے نا اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ پاکیزہ ہوتی ہے. کپڑوں سے لگنے کے ساتھ پاکیزہ. بلی کے لعاب کے حوالے سے اسپیسیفک حکم ہے، وہ انشاءاللہ مفتی صاحب سے گزارش کریں گے، وہ وضاحت بھی کر دیں گے. بلی کے حوالے سے، اس کے لعاب کے حوالے سے، اس کے جوٹے کے حوالے سے وہ اسپیسیفک حکم ہے، کیونکہ یہ پالتو جانوروں میں سے ہے اور صحابہ سے بھی اس کو پالنا ثابت بھی ہے، تو اس حوالے سے اس کا اسپیسیفک حکم ہے. مجھ سے اسے گزارش کریں گے کہ وہ اس کو وضاحت کر دیں ذرا. لعاب کے حوالے سے خاص طور پر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لعاب کن کا تھا؟ درندوں کا. بلی درندہ نہیں ہے، یہ حلال جانوروں میں سے بھی نہیں ہے، لیکن یہ درندہ بھی نہیں ہے. یہ چیز بھی نوٹ رکھیے گا، یہ پالتو جانور ہے اور یہ شریعت کے حوالے سے دیکھا جائے اس کو شریف جانوروں میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب اس میں حلال جانور جو ہیں، حلال جانور میں بھی
گائے بھینس بکری وغیرہ جتنے بھی حلال جانور آ رہے ہیں، اونٹ وغیرہ، ان سب کے پیشاب کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی جو ہے نا یقین نہیں ہے کہ یہ نجاست غلیظہ میں شامل ہوں گے، اس لیے ان کو نجاست خفیفہ میں شامل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ حلال جانور ہیں۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے حکم کیا ہوگا، ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ قرآن مجید کا حکم پاکیزگی حاصل کرنے کے حوالے سے پڑھا، اور اسی طرح نجاست کی تعریف پڑھی، نجاست کس کو کہتے ہیں، پھر نجاست کی اقسام، نجاست کی اقسام میں دو قسمیں ہیں، پہلی نجاست حکمیہ اور دوسری حقیقیہ۔ نجاست حکمیہ اس کو بھی ہم نے فردر دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ نجاست حکمیہ کو اور کیا کہتے ہیں؟ حدث کہتے ہیں۔ تو اسی سے ہی اس کے دو نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، حدث اصغر، حدث اکبر۔ حدث اصغر کیا ہے کہ جس میں وضو کرنے سے ہی انسان نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے گا، اور نجاست حکمیہ تو ہم نے پڑھی نہیں ہے۔ نجاست حکمیہ کہ جس میں انسان ایسی حالت میں ہو کہ وہ نماز نہ پڑھ سکے، نماز پڑھنے والی حالت میں نہ ہو، پھر اس میں دو کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ ایک ایسی حالت ہے کہ جو عام روٹین میں ہم لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اور وضو کیے بغیر، ویسے تو بڑا اس میں اس کی بڑی فضیلت ہے باوضو رہنے کی، تو اگر کوئی شخص باوضو نہیں ہے تو وہ نہ حدث اصغر کی کیٹیگری میں آئے گا، اور اسی طرح جب غسل واجب ہو جائے اس کیٹیگری کو کہیں گے حدث اکبر۔ اس میں غسل واجب ہوگا اور غسل کرنے سے ہی پاکیزگی حاصل ہوگی۔ حدث اصغر میں وضو کر کے ہی ہم نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح دوسری کیٹیگری ہم نے نجاست حکمیہ کے بعد پڑھی نجاست حقیقیہ۔ نجاست حقیقیہ کی بھی دو قسمیں پڑھی ہیں آگے۔ پہلی قسم پڑھی ہے نجاست غلیظہ، جو کہ تھوڑی سی سخت درجے کی ہے، اس میں معافی مقدار کم ہے۔ معافی مقدار کیا ہوگی؟ وہ ہمیں جب پاکیزگی حاصل کریں گے اس کا کیا حکم ہوگا، پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی کہ کتنی اس میں معافی ہے اور کتنی نہیں ہے۔ یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور اسی طرح نجاست غلیظہ کی ہم نے اس میں جو کیٹیگریز آ رہی ہیں، جو چیزیں اس میں کور ہوتی ہیں، جو چیزیں نجاست غلیظہ کہلائیں گی وہ ہم نے پڑھ لی۔ اور اسی طرح نجاست خفیفہ، نجاست جو ہے نا حقیقیہ کی دوسری کیٹیگری میں آتی ہے، نجاست خفیفہ۔ یہ ہلکے درجے کی نجاست ہوگی، اور ہلکے درجے کی نجاست میں اس کی معافی مقدار بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ دو کیٹیگریز ہم نے پڑھی ہیں نجاست حقیقیہ کی، اور پھر آگے نجاست خفیفہ کی بھی ہم نے آگے اقسام پڑھ لی کہ اس میں کیا کیا شامل ہوگا، کون کون سی چیزیں نجاست خفیفہ میں شمار ہوں گی۔ تو یہ چیزیں تو ہم نے اپنے سبق کے حوالے سے پڑھی۔ اب سب پہنچ رہے ہیں، آ رہے ہیں؟ تو کچھ آج ذکر کر لیں، کیونکہ جمعے کا دن چڑھ چکا ہے، جمعے کا دن سٹارٹ ہو چکا ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حدیث مبارکہ مشہور ہے کہ جس کے حوالے سے جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان میں اکثر حدیث مبارکہ بیان ہوتی ہے کہ سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین ارشاد فرمایا، تو اس میں بھی یہی حکم آیا کہ جو شخص میرا نام سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور مجھ پر درود نہ بھیجے، تو اس کے لیے بھی حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہلاکت ہو۔ کون ہے؟ فرشتوں کے سردار۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں۔ آگے جواب دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کے سردار۔ اور پھر مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی، منبر پر موجود ہیں، اوپر تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنے مقامات سارے جمع ہوئے ہیں، اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ تو اس شخص کی ہلاکت میں کوئی کمی باقی رہے گی کہ جس میں اتنی چیزیں جمع ہو جائیں؟ تو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے ریفرنس سے ذکر کیا کہ میں خود بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی صلو علیہ وسلم تسلیما، درود و سلام بھیجا کرو۔
اور اسی طرح درود شریف کی خاص طور پر جمعے کے دن میں پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ گویا جنت کا راستہ بھول گیا. تو جنت کا راستہ جو ہے یہ گویا کہ درود شریف پڑھنے سے ہمیں ڈائریکٹ ہوتا ہے، ہمیں اس کی ہدایت ملتی ہے درود پاک پڑھنے سے. اور ایک صحابی نے آ کے بڑے ذوق اور شوق سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے وقت میں سے کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں میں اللہ کا ذکر کروں، اللہ سے دعا مانگوں. تو فرمایا مجھے ارشاد فرما دیجئے میں کتنا وقت صرف کروں اس ذکر میں سے، کتنا وقت صرف کروں آپ پر درود بھیجنے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو. تو فرمایا کہ میں 1/4 حصہ وقف کر دوں، اپنے ذکر کے حصے میں سے 1/4 حصہ میں صرف درود پاک پڑھا کروں گا. فرمایا جتنا تم چاہو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، لیکن اگر بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو فرمایا کہ میں اپنے وقت میں سے نصف حصہ آپ پر درود بھیجنے میں صرف کروں گا. تو یہ ٹھیک ہے؟ فرمایا ہاں جتنا تم چاہو صرف کر دو، لیکن اگر اس سے بڑھا دو تو یہ بہتر ہوگا. پھر فرمایا، صحابی نے عرض کی کہ میں اپنے وقت میں سے 3/4 حصہ یا 2/3 اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، 2/3 یا 3/4 اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں اتنا وقت آپ پر درود بھیجنے میں صرف کروں گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جتنا تم چاہو، مگر اس سے بھی بڑھا دو تو بہتر ہے. تو پھر الٹیمیٹلی اس صحابی نے کہا کہ میں اپنا جتنا وقت ذکر کے لیے صرف کروں گا اس میں مکمل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنے میں ہی صرف کروں گا اپنا سارا وقت. تو فرمایا ہاں اب یہ جو کام تم کرو گے تو یہ تمہارے غموں کو دور کرنے کے لیے اور تمہاری آخرت کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہ درود شریف پڑھنا یہ انسان کی اپنی جو ہے نا کامیابی کے لیے یہ اس کا ذریعہ بنتا ہے. تو جمعے کا دن جب شروع ہو جاتا ہے تو خاص طور پر اپنے معمولات میں اس کو شامل کیا جائے، اور خاص طور پر جمعے کی جو ایک خاص گھڑی ہوتی ہے عصر سے مغرب کے دوران، یہ آخری ساعتیں ہوتی ہیں جس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن 12 ساعتوں کا ہوتا ہے، 12 گھڑیاں اس میں ہوتی ہیں. اب جو بھی اس میں تقسیم کی گئی تو مقصد جو ہے وہ یہ کہ اس میں ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم اس گھڑی کو، اس ساعت کو عصر سے مغرب کے درمیان میں تلاش کرو. جمعے کا دن عصر سے مغرب کے وقت کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اس میں کوشش کریں اپنی تمام مصروفیات کو وائنڈ اپ کر کے اللہ کے ذکر میں اس کو صرف کریں. اس میں درود شریف ایک مخصوص ہے کہ جو انسان کی بخشش کے لیے بھی بہت اہم ہے، وہ بھی پڑھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں کی جائیں. اور جمعے کے دن خاص طور پر جو سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک انسان کے لیے نور لکھ دیا جاتا ہے. اور خاص طور پر جو ہمارے اوپر دور چل رہا ہے فتن کا دور، اس فتن کے دور کے لیے سورۃ الکہف کی تلاوت بہت اہم ہے. بعض حضرات تو اس کو اپنی ڈیلی کی روٹین بنانے کے حوالے سے بھی کہتے ہیں، لیکن خاص طور پر جمعہ کے دن یہ مسنون بھی ہے کیونکہ یہ فتن سے بچنے کے لیے بہت سارے حضرات اور ہمارے بہت سارے اسلاف نے اس سورہ مبارکہ کا اہتمام کیا، کیونکہ اس میں وہ دجال کا، یاجوج ماجوج کا اور اس طرح کے مختلف فتنوں کا تذکرہ ہے